پوچھا گیا ہے کیا وضو سے پہلے استنجا کرنا لازم ہے اگر اسے ضرورت نہ ہو؟ سوال تو کوئی بھی ہو کرنا چاہیے اور اس کا جواب بھی دینا چاہیے، بالکل، لیکن بعض میں اپنے سامعین سے کہنا چاہوں گا کہ سوالات ایک کامن سینس سے بھی تعلق رکھے ہوتے ہیں، جی جی بالکل اور انسان کو دین کی اتنی سمجھ بوجھ اور شعور ہونا چاہیے۔ بالکل، دیکھیے وضو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک کامن سینس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، جب تم نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ہے، وضو ہاتھ دھونے سے شروع ہوتا ہے، بے شک، یعنی یہ والے سب سے ہاتھ پہلا دھونا سٹیپ ہے، بالکل ایسے، پہلا سٹیپ، بالکل ایسے، تو ہم نے اس کو پہلا سٹیپ استنجا بنا دی۔ یہ کیسے بنا دی؟ بالکل بالکل، یعنی کامن سینس ہے، استنجا کا وضو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وضو آپ کے ہاتھ دھونے سے شروع ہوتا ہے، نہ کہ پیشاب والی جگہ دھونے سے شروع ہوتا ہے۔ استنجا تو وہ ہوتا ہے نا اس جگہ کو غلاظت کو صاف کرنا، اور بالکل، تو اگر انسان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے، وہ ٹوائلٹ گیا ہے، اس نے واش روم کیا ہے، تو وہ کامن سینس ہے، پھر تو وہ استنجا کرے گا، اس کے بغیر وہ پاک نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اگر اس کو قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وضو کا کیا تک بنتا ہے کہ آپ اس کو استنجا وضو استنجا کو وضو کا حصہ بنا دیں۔ وضو کا حصہ بلکہ اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے نا کہ جب بھی میں نے وضو کرنا ہے پہلے استنجا کرنا ہے، تو وہ زیادتی کر رہا ہے، دین کے اندر اضافہ کر رہا ہے، اور اگر اسے نیکی سمجھتے تو بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے وضو کے بارے میں اپنی طرف سے کسی چیز کو ایڈ کرنے کے بارے میں کہا فقد اساء وتعدى وظلم، اس نے برا کام کیا، ظلم کیا، اور اس نے تجاوز کرنے کی کوشش کی، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ ٹوائلٹ گئے ہیں، آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت تھی، تو ڈیفینیٹلی پھر تو آپ استنجا کریں گے، باقی حاصل کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہیں، آپ صرف وضو کرنا چاہتے ہیں، تو وضو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق آپ ٹوٹی کے نیچے بیٹھیں یا باؤل استعمال کریں، ہاتھ دھونے سے شروع ہوگا، نہ کہ استنجے سے۔ اگر وہم کی صورت ہو ڈاکٹر صاحب، وہم ہوتے ہیں کئی لوگوں کو، وہم کا شکار ہوتے ہیں، جی وہم کی، جس کو وہم کا یہ مسئلہ ہے نا، اس کے اوپر تو اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس وہم پہ توجہ نہ دے، اچھا یقین کی طرف بالکل توجہ نہ دے۔ اچھا اچھا، وہم کا صرف ایک علاج ہے کہ آپ اس سے اپنی جان چھڑائیں۔ ہاں بے شک، جیسے آپ وہم کے پیچھے جاتے جائیں گے، وہم بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ بالکل بالکل، میں نے ایسے مشاہدہ کیا علی بھائی، جی ہمارے ایک ساتھی کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اچھا فرض نماز کے وقت عشاء کے ٹائم وضو اس نے شروع کیا، اچھا، اور تراویح ختم ہو گئی اور اس کا وضو پورا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، وہم کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے۔ وہم کا ایک علاج ہے، آپ نے اس کے پیچھے نہیں جانا، پیچھے خواہ مخواہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ شاید مجھے استنجا کی ضرورت ہے، پہلے استنجا کیوں ضرورت ہے، شاید کا ورڈ جو ہے ہاں جی، یقین کے اندر بدل اس کی طرف نہیں جانا، آپ نے یقین کی طرف۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔